جتنی کانٹروورشل بات کریں گے، جتنی آپ کسی پہ الزام لگائیں گے، کسی کے بارے میں بدتمیزی کریں گے. اب میں نام نہیں لینا چاہتی، یہ جو یوٹیوبر کچھ باہر گئے ہوئے ہیں وہ باہر جا کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جو یوٹیوبرز باہر بیٹھ کر جو جلوسوں کے اندر جا کے سیاست فرما رہے ہیں باقاعدہ طور پر، جو صحافی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور ایک پیڈ ملازم کی طرح میرا لیڈر فلانا، اس کو آپ صحافی کہتے ہیں. صحافی کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، صحافی صحافی ہوتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یہ جو خاموشی ہے، I'm sorry اگر میں اس کو مجرمانہ خاموشی کہوں تو غلط نہیں ہے، آپ کی یہ خاموشی آپ کے اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. آپ کے بیچ کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، جیسے یہاں پر کسی بھائی نے کہا تھا کہ سب کے اوپر سوال آ جاتا ہے، تمام صحافیوں کے اوپر بات آ جاتی ہے، وہ صحافت کر ہی نہیں رہا، وہ یوٹیوبری کر رہا بھائی، وہ صحافت تو کر ہی نہیں رہا. وہ اکیلا اس نے ایک کیمرہ رکھ لیا ہے، ایک اس کے پاس مائک ہے، اس کے بعد اس کے پاس فل آزادی ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ جس کو مرضی جو مرضی کہے. تو یہ تو صحافت نہیں ہے. اس کو اگر آپ لوگ صحافت سمجھتے ہیں، یا میرے پاس پریس کلب کا کارڈ ہے جو اچھے بھلے وقتوں میں نے بنوا لیا تھا، اب مجھے پاس جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے کہ میں پریس کلب کا جو ہے وہ ممبر کہتے ہوئے اپنے آپ کو بغیر کسی صحافتی اقدار کے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے اچھے صحافی آج بھی موجود ہیں جو اپنی خبر دینے سے پہلے دوسرے کی رائے لے لیتے ہیں، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو شامل کر لیتے ہیں. اور آپ کے اخبارات ہوں، بیسیکلی یہ این سی سی آئی ہو یا پیکا ہو، اس کو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ کا یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ایشو بن گیا ہوا ہے اس وقت. کیونکہ آپ کے جو پروفیشنل ورکنگ صحافی ہیں وہ اس طرح کرتے ہی نہیں ہیں کہ مطلب جو دل چاہا ہم نے کہہ دیا. اگر آپ نے الزام لگایا کہ جی فلانی بلڈنگ پہ جو ہے وہ اتنے پیسے لگے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا بھائی جان کہ وہاں پر اتنے کروڑوں کا باغ بنا تھا، وہ ثابت کر دیں آپ کہ لیکن یہ ہے کہ چونکہ مجھے ایک چسکے کی خبر دینی ہے اور مجھے کہنا ہے کہ یہ یا کسی کو ڈیمین کرنا ہے، تو یہ تو اس کی اجازت تو نہیں. جیسے میرے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کہاں کی جائے گی؟ میرے جو ادارے ہیں یا جو شخصیات ہیں جو جواب نہیں دے سکتے اپنے بارے میں یا نہیں دے ان کے بارے میں کس نے سوچنا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ سب سے بڑی چیز ہے. ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد باقی دیکھیں، اگر کوئی وہ زبان بولے جو میرا دشمن ملک بولتا ہے، اور اگر ہمیں جو ہے وہ مظلوم میں اور جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرنے والوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا، تو پھر ہم پاکستانی کہاں سے ہو گئے؟ پھر یہ غلط کو غلط تو ہمیں کہنا پڑے گا نا. اگر آپ دیکھیے ابھی بھی کچھ دن پہلے بلوچستان کے اندر جو بھائی نے بات کی تھی، پہلے تو بلوچستان کی یہ بات بھی کر دوں کہ چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ کے پی کے کی ڈیلیگیشن بھی آئی تھی، ایک جو ینگ ہمارے بچے ہیں ان کی اسٹوڈنٹس کی، اور بلوچستان کے بچے بھی آئے تھے. اور چیف منسٹر صاحبہ نے اپنا لیپ ٹاپ پروگرام ہو یا ان کا اسکالرشپ پروگرام، ان میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن رکھی ہوئی ہے. ان بچوں کو اسکالرشپس بھی دیے ہیں انہوں نے، اور لیپ ٹاپ انہوں نے ساتھ ان کو میٹنگ کے بعد ایز اے تحفہ بھی جو ہے وہ دیا تھا. تو ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جو پاسبل ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ اب جو بلوچستان کے حالات ہیں اس میں یہ بتائیے کہ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، اس کے خلاف کوئی علیحدگی کی بات کرے، اس کے خلاف کوئی مسلح جدوجہد کی بات کی جائے کہ ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے، بھائی وہ کہاں ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں کون یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے؟ اور پھر جب آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں کہ باقاعدہ انڈیا جو ہے وہ پروکسیز کے ذریعے پلے کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو جو ہے وہ نام لگائیں. اور یہ جو وقتاً فوقتاً انفارچونیٹ واقعات ہوتے ہیں، جو ہمارے پنجابی مزدور وہاں پر جو ہے وہ شہید کیے جاتے ہیں، آپ نے کبھی پنجاب کے منہ سے گلہ سنا؟ یا ہم نے کبھی یہ کہا کہ جو ہے یہ فلانا صوبہ جو ہے وہ اس کا وہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ وہاں پر جو ایک شورش ہے، جو ایک پرابلم ہے، وہ ایکچولی پورے پاکستان کا پرابلم ہے اور ہمیں اس کو مل کے لڑنا ہے. لیکن خدا کے واسطے غلط اور صحیح میں فرق جو ہے وہ ایز اے ہیومن بینگ بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور صحافی ہوتے ہوئے تو ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ
اوپینین میکرز ہیں, آپ جو لکھتے ہیں اس سے لوگ اپنی رائے ڈیولپ کرتے ہیں. اس رائے کو جو ہے وہ کتنا اوتھینٹک, کتنا صائب ہونا چاہیے, یہ مجھے تو کم از کم آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ کو سورج کو چراغ دکھانے کی جو ہے وہ بات ہے. جو ایک دو پینڈنگ جو پیمنٹس کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی, ایک کورٹ کیس بھی ہے آپ کے جو ہے وہ اس سے متعلق, جس میں ایک موصوف یہاں تشریف فرما تھے جنہوں نے وربل آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ کیمپائن, جس کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ ڈی جی پی آر میں اویلیبل نہیں تھا. اس کے اوپر ہم نے ایک راہ نکالا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو ایک اچھی خبر جو ہے وہ اس حوالے سے بھی سننے کو ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم نے صحافی کی تعریف کے لیے جو ایک کمیٹی بنائی تھی, میں نے کچھ دن پہلے بھی ڈی جی پی آر سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کمیٹی کی میٹنگ دوبارہ کنوین کریں اور جو کام ہم نے جہاں پینڈنگ چھوڑا تھا اس کو شروع کیا جائے. اور ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کے مطابق صحافی کون ہوتا ہے؟ کیا جس بھی راہ چلتے کے پاس ایک عدد ٹیلی فون ہے جس کے اندر کیمرہ ہے اور اس نے ایک مائک خرید لیا ہے 500-600 روپے کا ہال روڈ سے, اور اب اس کے پاس, اس کو آپ صحافی مان لیں, اس کو آپ کہیں کہ اب وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحافت ہے, تو اس کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. جو ایک بات این سی سی آئی کے نوٹسز کے حوالے سے جو آپ نے ریز کی کہ اس کے اوپر پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر ایف آئی آر ہو, اس میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں, بالکل درست طریقہ کار ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. میری اطلاع کے مطابق تو ایسا ہی ہے, لیکن اگر کچھ کیسز میں اگر ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا تو بالکل ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر میں ہمیشہ آپ سے یہ ریکویسٹ کر کے چلی جاتی ہوں اور اس کا کوئی حل نکلتا نہیں ہے, لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے, ہم سب نے اس ملک میں رہنا ہے. پولیٹیکل پارٹیاں, یہ سب فرقے, جماعتیں, یہ سب جو ہے وہ بعد کی بات ہے, پہلے ایک نیشنلزم کی بات ہے. ہمیں اپنے ملک کے مفاد میں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرا لیڈر فلانا تے میرا لیڈر فلانا, اور اس کو پھر آپ مجھے کہیں جو آج بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اکاؤنٹس کے اوپر میرا لیڈر فلانے کی تصویر لگائے اور وہ کہے میرا لیڈر ہے, اور اس کے بعد آپ مجھے کہیں کہ میں اس کو صحافی مانوں. I'm sorry, آپ کے پاس آپ کے اپنی رائے کا اختیار ہے. میں تو نہیں سمجھتی کہ ایک صحافی کسی کو اپنا لیڈر کہہ سکتا ہے. اور اس کے اوپر جو کوئی ڈسپلنری کمیٹی بنا لیں پلیز, خدا کے لیے. پی بی اے اپنے طور پہ بنا لے, آپ سی پی این ای, اے پی این ایس اپنے طور پہ بنا لیں. بیسکلی تو یہ زیادہ ایشو جیسے میں نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, تو ڈیجیٹل میڈیا کے فورم کے لیے آپ ایک ڈسپلنری کمیٹی کوئی چیز بنا لیں, اس سے پہلے کہ حکومت اس پہ اعتراض کرے, اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ جا کر ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دائر کرے. اگر آپ کی طرف سے پہلے ایکشن لے لیا جائے گا تو کسی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن رہے گی نہیں آگے بڑھنے کی. وہ چونکہ اس کا فیصلہ آپ کر چکے ہوں گے, اس کا فیصلہ جو اس نے غلط کہا ہے, اور شاید اس کی بات آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے, چونکہ ہم نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے, جتنے نوٹسز میری نظر سے گزرے ہیں, جتنی پروسیڈنگز کا مجھے پتہ چلا, اس میں جو ہے وہ باہر بہت شیر بنتے ہیں, اندر جا کے کہتے ہیں جی معافی دے دو, ساڑھے کو غلطی ہو گئی. تو یہ آپ کی غلطی جو ہے وہ جس شخص کی آپ نے توہین کی ہوتی ہے, جس پہ الزام لگایا ہوتا ہے, اس کو بہت بھاری پڑتی ہے. میں نے یہ کیس خود بھگتا ہے. میری ایک ڈیپ فیک ویڈیو جو ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے, آپ اندازہ لگائیے اس تکلیف کا کہ جو میں نے خود بھگتی ہے, اور ایک سٹنگ منسٹر ہوتے ہوئے بھگتی ہے, کہ آج تک جو ہے وہ میں کورٹ تک بھی گئی اور اس کا جو ہے وہ کوئی فیصلہ میں تو اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں لے سکی, سوائے اس کے کہ شاید ملک میں جو ہے وہ کچھ پرسنٹ لوگ اس بات پہ, میری جتنی بھی میں بار بار جا کے پیشیوں میں ثابت ہوتی رہی, میں وہاں بات بھی کرتی تھی میڈیا سے, حالانکہ میرے لیے آسان نہیں تھا کہ بار بار لوگوں کو یاد کراؤں کہ ایک ویڈیو آئی تھی. بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں اور وہ